اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل 72 فرقوں میں تقسیم شدہ مسلمانوں کے خود ساختہ علماء اور مولوی مختلف مقامات پر جماعت احمدیہ کے خلاف الزامات، بہتانات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے سستی شہرت حاصل کرنا، سادہ لو مسلمانوں کو جماعت احمدیہ سے بدظن کرنا، یہی ان کا مقصد ہے۔ لیکن سعید الفطرت مسلمان بھائی جانتے ہیں کہ یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے، افتراء ہے، بے بنیاد الزامات ہیں۔ مگر اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ہمارے سابقہ پروگراموں کو نہ سن سکے ہوں، ان الزامات کا بالترتیب ان میں سے بعض کا جوابات دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جماعت احمدیہ قرآن مجید پہ ایمان رکھتی ہے اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنا مطمع نظر مانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پیارے آقا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جماعت احمدیہ قرآن مجید پر ایمان رکھتی ہے، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہی وہ جذبہ ہے جو ہر فرد جماعت کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے مادر وطن، اپنے عزیز وطن کو ایک ذرہ اس کے خلاف کوئی بات سننا بھی نہیں چاہتا، بلکہ ہم وطنوں کے لیے فلاح اور بہبود اور ترقی کے لیے، اس کے لیے وہ ہر لمحے کام کرتا ہے۔ ہمارے آقا سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایّد اللہ تعالیٰ میں سے عزیز نے جلسہ سالانہ جرمنی میں اس بات کو وضاحت سے بیان کیا کہ کوئی احمدی وہ اپنے مادر وطن، اپنے وطن کے خلاف نہ کسی کارروائی میں شامل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو اس کی تعلیمات یا اجازت دیتی ہیں کہ کوئی ریشہ دوانی اپنے وطن کے خلاف کرے۔ یہی وہ آپ کا حکم ہے جو آپ نے ہر احمدی کو دیا، اور ہر احمدی اپنی ہر جگہ پر اس کے اوپر عمل پیرا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہر احمدی اپنے وطن کا سچا خیرخواہ، سچا ہمدرد ہے، اس کا وفادار ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہ کرے گا، نہ سوچ سکتا ہے۔ دوسری بات جو غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے وہ یہ کہ جماعت احمدیہ دائرہ اسلام سے خارج۔ دیکھیں، دائرہ اسلام سے رکھنا یا خارج کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اس روئے زمین پر یہ حق کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 5 وقت نماز ادا کرنا جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا اور زکوٰۃ دینا، اور اسی طرح 6 ارکان ایمان ہیں، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور پھر شر،
تقدیر خیر اور شر کے اوپر ایمان رکھنا۔ جماعت احمدیہ ان 5 ارکان اسلام اور 6 ارکان ایمان پر ایمان رکھتی ہے، اس کے اوپر عمل کرتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، ساری پارلیمنٹیں اکٹھی ہو جائیں، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جماعت احمدیہ کو جو مرضی کر لیں، دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتی اور نہ ہی کوئی خارج ہو سکتا ہے۔ اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بعض غلط فہمیاں یہ پیدا کی جاتی ہیں کہ احمدی حج نہیں کرتے۔ جھوٹ اور افتراء، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جماعت احمدیہ کے پہلے خلیفہ مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1912 میں فریضہ حج ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کے علاوہ لاکھوں احمدی ہیں جو فریضہ حج اب تک کر چکے، اور جہاں جس کو موقع ملتا ہے وہ فریضہ حج کے لیے جاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن نے ایک شرط لگائی، وَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہے وہ جاتا ہے، جائے گا۔ اور جہاں صلح حدیبیہ کی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں روکا گیا تھا، اگر کہیں روکا جاتا ہے تو اس کا گناہ اس پر ہے جو روکا جا رہا ہے۔ اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو امتی نبی مانتی ہے، امتی رسول مانتی ہے، اور آپ کے بعد خلافت کا سلسلہ جماعت احمدیہ میں شروع ہوا، اور یہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خلافت کا نظام شروع ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حذیفہ بن یمان کے وساطت سے کہ تلزم الجماعت المسلمین و امامہم، تو امام اور جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جانا تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو ایسی حالت میں مرا کہ وہ کسی کی بیعت میں نہیں تھا، امام وقت کی بیعت میں نہیں تھا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوئی۔ میرے پیارے بھائیوں، کتنا ظلم کرتے ہیں یہ لوگ۔ ہمارے آقا سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ہم ان کو آخری تشریعی نبی یقین کرتے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نئی شریعت لے کے روئے زمین پر نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، بات کو میں زیادہ لمبا کرنا نہیں چاہتا۔ جماعت احمدیہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری تشریعی نبی سمجھتی ہے، قرآن مجید کو آخری شریعت والی کتاب سمجھتی ہے، اسلام کو آخری شریعت والی کتاب مذہب سمجھتی ہے۔ اور یہ مسلمان، انہوں نے اللہ کی 72 فرقوں میں 72 تشریحیں کی ہوئی ہیں، 72 رسول کی تشریحیں کی ہوئی ہیں، اور 72 اسلام کی تشریح کی ہوئی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ 72 جو ہیں وہ اسلام صحیح ہو سکتے ہیں؟ اور اسی لیے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا لا یوشک والذی نفسی بیدہ، میری جان جس کے قبضہ قدرت میں ہے، لا تفترق امتی علی 73 فرقہ، کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک جنت کی طرف لے جا رہا ہوگا، 72 جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اور جو جنت کی طرف لے جا رہا ہوگا اس کی علامت یہ بتائی تھی، وَهِيَ الْجَمَاعَۃُ، تو وہ ایک جماعت ہوگی، اور جماعت وہ ہوتی ہے جس کا امام ہوتا ہے۔ ان 73 میں سے جماعت احمدیہ واحد ہے جس کا امام مہدی علیہ السلام ہے، اور جن کے خلیفہ اللہ کے مقرر کردہ خلیفہ ہیں۔ بس یہی میں اختصار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آنے والے کو مانیں، فَبَائِعُوهُ، اور اس کی بیعت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔